اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 187، 185 to 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ گزشتہ صفحے میں پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین عبادت روزہ، اس پر گفتگو فرمائی۔ یہی موضوع آگے بڑھتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے، تو یہ اس کی تشریح آ رہی ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خود لفظ رمضان، ایک قول تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ گویا خدائے رمضان کا مہینہ، اور لفظ رمضان کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہی ہے کہ یہ جلا کر راکھ کر دینے والا مہینہ ہے، یعنی جس طرح سے آگ مختلف چیزوں کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، خدا کی قربت نازل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پروردگار عالم نے ایک خصوصیت بیان کی کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور پریسائسلی بات کی گئی سورہ قدر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید کا ایک نزول بلا فاصلہ تدریج کے بغیر، یعنی ایک تو وہ ہے جو 23 سال کے اندر پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، جس کے بنیاد پر ہم سوروں کی تقسیم دیکھتے ہیں کہ کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، اور ایک ہے ایک مرتبہ ایک ساتھ نازل ہونا جس کو انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ پیغمبر اکرم پر شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا
اور شب قدر چونکہ ماہ رمضان میں ہے لہذا ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یعنی قرآن کے اندر صلاحیت تو اتنی ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے ہدایت لیں گے کون، اسی کی شرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں مگر ہدایت کرے گی صاحبان تقوی کی، جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا، فرقان، کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق ڈالنے والی، ڈسٹنگوش کرنے والی، واضح کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہے، کھوٹا اور کھرا کیا ہے، یہ فرق کرنا، یہ قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا۔ اور پھر واپس پروردگار عالم نے کہا کہ جس کو یہ مہینہ مل جائے تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ ایک مرتبہ پھر روزے کے حکم پر تاکید ہے، اور مریضوں کو اور مسافروں کو شرائط کے ساتھ مستثنیٰ کیا گیا۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ ظاہر روزہ رکھیں گے تو کچھ زحمت تو ہوگی، بھوک محسوس کرنا ہے، انسان کو پیاس کو برداشت کرنا ہے، مگر ایک جو ناقابل برداشت معاملہ ہو جاتا ہے، جس کو عسر و حرج سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر فقہ اور اصول فقہ کے اندر بہت بحث کی جاتی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل اور استثنائی معاملہ ہے۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے خدا عسر و حرج نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، مگر یہ بھی مقصود ہے کہ تم تعداد کو پورا کرو اور اللہ کی ہدایت کے ملنے پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم درمیان میں، ویسے تو عمومی طور پر بھی انسان دعا، پروردگار عالم کو پکارنا، اس جیسی عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے، مگر ماہ رمضان میں تو خاص ایک ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار نے درمیان میں دعا کی اہمیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ میرے بندے، اے حبیب، جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھیں، شاید وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ اس آیت کے اندر 7 مرتبہ خدا نے اپنا ذکر کیا، 7 مرتبہ خدا نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، اور درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اپنے حبیب کو رکھا کہ حبیب جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیجیے۔ دعا کے اندر ظاہر ہے کہ یہ مقصود تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ خدا کے علم میں نہیں ہے، لہٰذا ہم خدا کو دعا کے ذریعے سے انفارم کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا، یہ پروردگار عالم کی قربت کا ویسے ہی باعث ہے۔ لہذا دعا طالب ہونے کے ساتھ ساتھ خود مطلوب بھی ہے، یعنی انسان کو کوئی ضرورت نہ ہو، ورنہ تو کون ایسا ہے کہ جس کو ضرورت نہ ہو، لیکن اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی انسان دعا کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی بات کسی سے بیان کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا اسی طرح سے کہ وہ اپنا کوئی ایسا سامع چاہتا ہے کہ جس کو وہ بیان کر سکے۔ خدا سے بہتر سننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ شہرہ کی جان سے زیادہ قریب ہے، مگر خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے بات کرے، اور بندوں کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ البتہ اس کے اندر جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ پروردگار کی طرف سے تو یقیناً جواب آئے گا، مگر یہ 2 وے ٹریفک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک انسان خدا سے یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو وہ بھی خدا کے مطالبوں کو تسلیم کرے کہ ایک بندے کی بندگی کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کے احکام کو قبول کرے اور ان پر عمل کرے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان بھی رکھے، یقین بھی رکھے۔ جس طرح سے ماں بچے ہی کی مصلحت کی وجہ سے بچے کی بہت ساری باتوں کو قبول نہیں کرتی، تو اس کا قبول نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے کوئی انتقام دینا ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سخت سردی کے اندر جہاں گلا بھی خراب ہو، انفیکشن بھی ہو اور بخار بھی ہو، اور بچہ اگر آئس کریم کا مطالبہ کرے تو ظاہر ہے کہ ماں انتہائی محبت کے باوجود اس بچے کی اس فرمائش کو پورا نہیں کرے گی۔ تو اس موقع پر بچے کو ظاہر ہے کہ ماں کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ میری ماں میرے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یہ میرا بھلا ہے کہ جس کی وجہ سے میری اس بات کو مسترد کیا گیا۔ تو اگر کسی موقع پر دعا قبول نہ کرنے کا کوئی مسئلہ ہو یا حکمت ہو یا فلسفہ ہو تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے واپس روزے کے حوالے سے بعض احکام کی طرف متوجہ کیا۔
روزے کے احکام میں بھی ایک ہمیں ایوولوشن، ایک ارتقاء نظر آتا ہے، جو نسخ شریعت اور ایک ہی شریعت میں مختلف احکام کے منسوخ ہونے کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی۔ ابتدا میں جب روزے کا حکم آیا تھا تو رات میں ازدواجی تعلقات، جو جنسی جائز تعلقات ہیں، ان کی پابندی تھی۔ تو یہاں پر اس کو لفٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ویو کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اب رات میں حلال کر دیا گیا تمہاری عورتوں کے پاس جانا، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو حلال کیا گیا۔ پھر بہت خوبصورت انداز میں مرد اور عورت، جو میاں اور بیوی کے معاملات ہیں، ان کے لیے ایک تعبیر استعمال کی گئی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ لباس جس طرح سے انسان کے لیے سرد و گرم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح سے زمانے کے سرد و گرم سے میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس طرح سے لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہیں۔ اور جس طرح سے لباس عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر جسم پر کوئی داغ ہے تو لباس اسے کور کرتا ہے، اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کو افشا کر کے ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں اس لفظ لباس کے استعمال کے حوالے سے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے، ایک ڈانٹنے والا انداز ہے کہ بعض افراد جب تک یہ حکم تھا کہ رات کو وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے تو اس کی پابندی انہوں نے نہیں کی، تو ان کی مذمت کی گئی ہے، اور اس میں بعض بظاہر بڑے نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، جو ہو گیا اسے معاف بھی کر دیا گیا، اور اب تم اپنے لیے جو خدا نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اسے طلب کر سکتے ہو، یعنی ان ازدواجی معاملات کے ذریعے سے خدا سے اولاد کو طلب کر سکتے ہو۔ دوسرا ایک حکم جو روزے کے حوالے سے تھا کہ اگر کوئی رات کو سو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اب وہ بیدار ہوا تو اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو گیا، یعنی پہلے یہ نہیں تھا کہ اذان صبح سے شروع ہوگا روزہ، بلکہ اگر کوئی رات میں بھی سو گیا تو پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اسے بھی یہاں پر لفٹ کیا جا رہا ہے، ویو کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور اس کی ایک علامت بتا دی گئی کہ یہ جو صبح کا جو سفید دھاگا ہے وہ رات کے سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اس کو اذان صبح کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، اس کی تفصیل اپنے مقام پر جو فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ اس روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے، کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو۔ اور رات ظاہر ہے کہ غروب حصی، یعنی سورج کا فقط غروب ہو جانا، اس کو رات نہیں کہتے۔ اس کا لازمہ یہی ہے کہ جب رات کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جو ذہاب حمرہ مشرقیہ، یعنی مشرق کی طرف سے جو سرخی نمودار ہوتی ہے، جب وہ سر کے اوپر سے چلی جائے، زائل ہو جائے، تو پھر رات کا وقت شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اعتکاف کی طرف متوجہ کیا۔ اعتکاف ایک اہم عبادت جو روزے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جس میں کم سے کم 3 دن مسجد کے اندر معتکف ہونا ہوتا ہے قربتاً الی اللہ۔ تو اس میں تو دن میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی رات میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان ازدواجی تعلقات کو قائم کرے۔ مسجد میں اسے رہنا ہے تو مسجد کے اپنے حدود اور قیود ہیں اور اس کے بھی تفصیلی احکام ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں کہ جن کے قریب بھی مت جانا، یعنی نہ تو ان کو توڑنا اور بلکہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو اور آیتوں کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو اول و آخر ہم دیکھتے ہیں کہ متقی بننا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ آیت بھی مکمل ہو گئی اور آیت نمبر 187 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔